بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرنٹی میٹرز اردو چینل۔ یہ چینل آپ کو پتا ہم نے کس کے لیے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی باتیں اپنوں سے کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں وہ آرام سے اس فورم پہ ہم سے سوال کریں، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور ہم اچھے لفظوں میں اور ادب کے دائرے میں آپ کا مسئلہ حل کر دیں۔ نہ آپ کا مقصد کوئی بے حیائی کے سوال کرنا ہوتا ہے، نہ ہمارا مقصد بے حیائی کے جواب دے کے بے حیائی پھیلانی ہوتی ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے اور اس مسئلے کا آپ کو پتہ نہیں تو اہل علم سے اس کا سوال کر سکتے ہیں۔ کیا مسئلہ ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو تم اس کا اہل علم سے سوال، خود مفتی یا عالم نہ بن جاؤ جو اس چیز کا ماہر ہو، اس سے سوال کرو، پوچھو بھائی یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹر صاحبہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کیا حل ہے۔ تو آج کا سوال کیا ہے، کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، یعنی جب وہ ہم بستری کرتے ہیں، تو کیا اس میں کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں جواب کی طرف۔ دیکھیں، کونڈم اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب میاں بیوی کا یہ ذہن ہو کہ ابھی بچہ نہیں چاہتے ہیں۔ اس وقت انزال کو روکنے کے لیے جو مرد کی شہوت ہوتی ہے، منی ہوتی ہے، اس کو روکنے کے لیے تاکہ وہ بچہ دانی عورت کی بچہ دانی میں نہ جائے، اس کو روکنے کے لیے کونڈم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا استعمال شریعت میں جائز ہے کہ نہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، اس کے دو مسئلے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک تو مسئلہ جائز کا ہے اور دوسرا ناجائز کا ہے۔ جائز اس صورت میں ہے کہ اگر عورت کمزور ہے، پتا ہے کہ اور بچہ لیں گے تو عورت کی جان کو خطرہ ہے یا عورت کو پریشانی ہوگی، تو اس صورت میں آپ جماع کے دوران کونڈم استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر بچہ ہے، بچہ جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے، تو اس صورت میں آپ حمل کو روک سکتے ہیں اور کونڈم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جس صورت میں ناجائز ہے وہ صورتیں یہ ہیں کہ بندہ جب یہ سوچے کہ اتنے زیادہ بچے ہو جائیں گے تو میں ان کو کھلاؤں گا کیسے، پلاؤں گا کیسے، کہاں سے خرچے پورے کروں گا، اسکول کی فیسز کیسے دوں گا، دوائی وغیرہ کے خرچے کیسے افورڈ کروں گا، تو اسلام میں یہ منع ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس لیے قتل مت کرو کہ تم ان کی دیکھ بھال کیسے کرو گے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہی رزق عطا کرتے ہیں، کتنا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کسے دینا ہے، یہ اللہ کی ذات ہی کرتی ہے۔ تو نمبر 1، اس صورت میں کہ اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں تو پھر یہ ناجائز ہے۔ آپ اگر بھوک کی وجہ سے، بچوں کو پالنے کی وجہ سے بچے روک رہے ہیں، کونڈم کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ نمبر 2، یہ صورتحال ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت یہ چاہتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو میرے حسن میں کمی ہو جائے گی، میرے حسن میں کمی آ جائے گی، اگر میں بچوں کو فیڈ کراؤں گی تو میرا فگر آؤٹ ہو جائے گا، ڈیلیوری میں میرا پیٹ سکڑے گا، آگے بڑھے گا، اور پیٹ جو ہے وہ میرا پیٹ کی شیپ خراب ہو جائے گی، کمر جو ہے میری بھدی ہو جائے گی، تو اس صورت کے اندر ناجائز ہے۔ آپ اس صورت میں کونڈم کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ وجہ ہے کہ آپ بچہ پیدا نہیں کر رہے کہ کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تو یہ قطعی طور پر ناجائز ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سے منع فرماتے ہیں، جس کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اس عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، کیونکہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زادیہ امت پہ فخر ہوگا۔ تو مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کونڈم کا استعمال کن صورتوں میں جائز ہے۔ اس صورت میں جب عورت کی جان کو خطرہ ہے، اس صورت میں جب عورت فزیکلی کمزور ہے اور بار بار بچہ پیدا کرنے سے اس کی صحت مشکل میں آ جائے گی، وہ بیچاری پریشانی میں ہو جائے گی، یا ابھی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پی رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم بستری کے دوران کونڈم کا استعمال جائز ہے۔ دوسری صورت ہے کہ آپ زیادہ بچہ افورڈ کرنے سے ڈر رہے ہیں، یا آپ کو یہ ہے کہ بہت زیادہ شور شرابہ ہوگا اور میں بچے پیدا نہیں کر سکتا، صرف اپنے طور پہ یہ حکمت عملی اپنی ہوشیاری میں کرنا، تو غلط ہے۔ یا عورت کو یہ ہو کہ میرا فزک خراب ہو جائے گا، یا میں ڈسٹرب ہو جاؤں گی، یا میرے شوہر سے میں دور ہو جاؤں گی، تو اس صورت میں بھی کونڈم کا استعمال غلط ہے، ناجائز ہے۔ تو امید کرتی ہوں آج کا مسئلہ اور اس کا حل آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید سوالات مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجیے۔ مزید سچا پچا سے متعلق معلومات اور جنسی مسائل سے آگاہی کے لیے میرے چینل میٹرنٹی میٹرز اردو کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو آل نوٹیفیکیشن پر سیٹ کر دیجیے۔ اگلی ویڈیو اگلے ٹاپک تک کے لیے اپنی ہوسٹ ڈاکٹر عالیہ احد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔